بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ریسرچ کے حوالے سے ہے۔ یہ ریسرچ پیپر نمبر 1 کہلائے گا اور اس کا ٹاپک ہے کہ خودکشی کیوں حرام ہے۔ تو آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی ٹاپک تیار کیا ہو یا آپ کا بھی ہو تو آپ مجھے شیئر کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے چینل پہ اس کو ہم لوگ نشر کریں گے۔ تو موضوع یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو پروڈکٹیو بناتے ہوئے معاشرے کی بہتری کے لیے کچھ کام کیا جائے۔ تو آئیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ خودکشی کیوں حرام ہے۔ میرا ٹیچنگ سے تعلق ہے، تو میرے طالب علم جب نمبر کم آنے کی وجہ سے اگر کوئی اسٹوڈنٹ خودکشی کر جاتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا۔ اس کے لیے میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار کوئی ایسا طریقہ ان کو بتایا جائے کہ یہ لوگ اس طرف سوچیں ہی نہ اور اس کو خودکشی کی طرف آئیں نہ۔ میں نے جا کے کئی علماء سے پوچھا کہ مجھے بتائیں جی خودکشی کیوں حرام ہے، بکس وغیرہ کیا کہتی ہیں اور ہمارا جو مذہب ہے اس میں کیا کہتا ہے۔ جب میں لوگوں سے ملا تو بڑے بڑے جیت علماء سے بات ہوئی، لیکن کوئی خیر خواہ جواب نہ آیا اور وہ مطمئن نہ کر سکے۔ میں پھر لگا رہا 6 ماہ کے قریب اس پہ سوچتا رہا اور مختلف کتابیں اور مختلف چیزوں کے حوالے سے دیکھتا رہا، لیکن بات نہ بنی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ دوسری بات، کیا تم سمجھتے ہو کہ جاہل اور پڑھے لکھے برابر ہیں؟ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں حکمت کی طرف جانا تھا اور اس میں ایک لاجیکل جواب چاہیے تھا۔ اس کے لیے پھر میں ایک دن کلاس میں پڑھا رہا تھا، پڑھاتے پڑھاتے آدھا ٹائم تھیورم میں آدھا ٹائم گزرا ہے تو میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ جی خودکشی کیوں حرام ہے، اس کا حل مجھے مل گیا۔ میں نے پڑھانا بند کر دیا اور وہاں پہ بچوں کو میں نے کہا بھئی کل یہ ٹاپک جو ہے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے اس کو ہم کل کریں گے، یہیں سے شروع کریں گے۔ میں اسٹاف روم چلا گیا، وہاں جا کے میں نے ڈائری نکالی اور اس کا جواب لکھنا شروع کر دیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آیا تھا۔ اس کا بڑا سمپل جواب آیا کہ جیسے ایک ٹی وی ہم لاتے ہیں بازار سے اور ٹی وی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بکلیٹ ہوتی ہے کہ اس ٹی وی کو آپ نے اس کتاب کے تحت چلانا ہے، تو وہ ہمیں مینوفیکچرر کی طرف سے دی جاتی ہے۔ جب ہم اس کو اس پیٹرن پہ چلائیں گے تو وہ خراب نہیں ہوگا، نقصان نہیں پہنچائے گا اور وہ دیر پا تک چلتا رہے گا۔ اسی طرح جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ بھی پورے کا پورا مینوفیکچرڈ پریپیئرڈ شیپ میں ہمارے پاس آتا ہے، اور ہم اتنا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اس کا نام رکھ کے تو ہم لوگ مالک بن جاتے ہیں، جبکہ حقیقت اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک بچے کو دنیا میں بھیجا اور اس کے ساتھ ایک بکلیٹ بھیجی جس کا نام قرآن پاک ہے کہ اس نے اس کتاب کے مطابق عمل کرنا ہے تو پھر یہ کامیاب شخص ہے۔ اگر یہ اس پر عمل نہیں کرے گا تو پھر دوسرا راستہ ہوتا ہے۔ اب ثابت یہ ہوا کہ ہم اس کے مینوفیکچرر نہیں ہیں اور ہم اس میں اس کے ختم کرنے میں یا اس کو یہ کہنے میں کہ ہم اب خودکشی کریں گے، ہمارے پاس ایک اختیار ہی نہیں۔ جب یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کیونکہ وہ مینوفیکچرر ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ خودکشی جو ہے وہ حرام ہے۔ آپ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس جسم کو میں ختم کر لوں اپنی سوچ کے مطابق۔
اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو کہا کہ آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اس جسم کو ختم کیا جائے، کیونکہ مینوفیکچرر میں ہوں اور یہ طاقت میرے پاس ہے، تو اس لیے خودکشی حرام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو میری بات سے اگر اتفاق ہے تو لکھیں، اگر نہیں بھی ہے تو نئی سجیشن کوئی آپ کے ذہن میں آتی ہے تو مجھے دیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ والسلام، خدا حافظ۔